اوپن کھلی ہوئی آیت پہ پیش کیجئے، وہ کیا ہے؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ بیٹے اللہ دیتا ہے، بیٹیاں اللہ دیتا ہے، ملا جلا کر اللہ دیتا ہے، اور جس کو کوئی اللہ جس کو کچھ نہ دینا چاہے وہ ساری دنیا کی خاک چھان مارے، جس کو اللہ نہ دینا چاہے اسے کوئی اور دے سکتا۔ اب یہ کھلی ہوئی آیت ہے، اس پہ اٹھائیے وہاں پیش کر دیجئے۔ جی مانتے ہی نہیں ہیں وہاں بھی، یہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، غیر اللہ مدد کر بھی نہیں سکتے۔ بدر کے میدان میں ایک مولوی، بریلوی مولوی صاحب کی میں خود تقریر سن رہا تھا، کہنے کہ بدر کے میدان میں فرشتے نہیں آئے تھے مدد کرنے کے لیے، تو فرشتے اولیاء اللہ نہیں ہے؟ یا علی مدد کہنا اگر شرک ہے، یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے، تو جبرائیل بھی تو پورے ہزاروں کا لشکر لے کر بدر کے میدان میں آیا تھا، ان اولیاء اللہ نے مدد کی تھی، جس کا مطلب ہے اولیاء مدد کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس آیت کو لیجئے اور قرآن کے کھلی ہوئی آیت پہ پیش کیجئے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ مدد جب بھی آتی ہے کہاں سے؟ معاملہ واضح ہو جائے گا، حق کے راستے پر وہ ہے جو کھلی ہوئی آیات کے اوپر لا کر متشابہ آیات کو پیش کرے، اور جو وہاں سے فیصلہ ہو وہ اس کو تسلیم کر لے، یہ حق کے راستے کا راہی ہے۔ اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، قرآن ان کا بھی ذکر کرتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس جن کے دلوں میں کجی ہے، بیماری ہے، جن کے دلوں میں گمراہی ہے، وہ حق کو چھوڑ کر باطل کو اپنانے پر مصر ہے، وہ متشابہات کی پیروی میں لگتے ہیں، یعنی ہمیشہ متشابہ نصوص کے در پہ نظر آتے ہیں، کیونکہ ان میں تحریف کا چور دروازہ کھل سکتا ہے، ان میں تحریف کا چور دروازہ کھل سکتا ہے، اپنا مطلب نکال سکتے ہیں۔ جی یہ نہیں مانتے کہ نبی نور نہیں ہوتے، قرآن پاک میں آیا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہارے پاس نور آیا۔ اب ان کھلی ہوئی آیات کو چھوڑ دیں گے، کیوں؟ کیونکہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اس آیت سے کوئی اور مطلب نہیں نکل سکتا، اور یہاں سے چور دروازہ کھولا جا سکتا ہے، جن کی مدد سے ان نصوص کو وہ اپنے مقاصد فاسدہ اور اپنی باطل خواہشات کے اوپر لا کر اس کا مطلب نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ کھلی ہوئی آیات کو لیں، محکم آیات کو لیں، تو ان کے سارے گندے عقائد پر یہ آیات ضرب کاری ہوں گی اور ان کے سارے عقائد فاسد ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایسے لوگوں کو شکوک و شبہات میں گھرا ہوا قرار دے رہے ہیں جو محکمات آیات کو متشابہات پر پیش کر اپنے حق اور باطل کو خلط ملط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس قول سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ متشابہات کے صحیح علم سے صرف وہ لوگ محروم رکھے جاتے ہیں جو اس کے معنی میں الہاد پیدا کر کے اپنی مرضی کا مطلب نکالتے ہیں، اور جو علماء راسخین فی العلم ہیں اللہ عز و جل ان کے سامنے راستے ہموار کر دیتا ہے، اور یہ ان آیات کو آرام سے سمجھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے ظاہری مطلب کو بھی جانتے ہیں اور اس کے باطنی مطلب کو بھی جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جنت، جہنم، عذاب، پل صراط، یہ جتنی صفات آتی ہیں آخرت کی، غیب کی، اہل ایمان کا اس پر ایمان ہے۔ ہم جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، جنت کے کیا مطلب ہے، جہنم کا کیا مطلب ہے، پل صراط کیا ہے، عذاب کیا ہے، نعمتیں کیا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کی حقیقی کیفیت اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اس کی حقیقی کیفیت اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، حقیقی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ نے اس کی ظاہری معانی کو بھی علماء اس معانی کو پا چکے ہیں، اس کو پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو پھر اس سے ثابت ہوا ساری گفتگو سے کہ مالک عز و جل کی کسی ایک صفت کا انکار کرنے والا وہ کفار مکہ، کفار قریش کی طرح برباد ہونے والوں میں سے ہے، ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔ تو پھر ان لوگوں یا گروہوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا جو اللہ کی کئی صفات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے ہاتھ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے قدم کا انکار کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی مختلف صفات کا انکار کرتے ہیں۔ جو ایک صفت کا انکار کرے وہ ہلاک ہونے والوں میں ہے، اور جو اللہ کی کئی صفات کا انکار کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اہل ایمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے جو بھی آیت سنے، صفات کے بارے میں جو بھی حدیث سنے، اس کا فہم ہو یا نہ ہو، اس کی عقل کے مطابق ہو یا نہ ہو، وہ فوراً ان علماء کی طرح، ان اہل ایمان کی طرح
کہہ اٹھے، پکار اٹھے، جن کا ترانہ زبانوں پر ہوتا ہے یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اللہ کی آیات پر، رسول اللہ کے فرامین پر ایمان لاتے ہیں اور ہم جانتے ہیں یہ سارا حق اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ عز و جل اپنی صفات پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب موت دے اس حال میں دے کہ اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ عز و جل سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سوال ہے کیا مرد کی شلوار، پائجامہ یا تہمت وغیرہ صرف نماز میں ٹخنوں سے اوپر ہونا ضروری ہے یا ہر وقت؟ اس کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ نماز میں پجامہ اونچا وہ لوگ کرتے ہیں جو دین اسلام کو مسجد تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ نماز کے ٹائم پہ مسلمان نظر آتے ہیں، باہر وہ سارا کچھ ہی کرتے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مسجد میں آتے ہیں پجامہ اوپر کر لیتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آگے نا اللہ کی بات مان لو، باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں راضی رہے رحمان، ناراض نہ ہو شیطان۔ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نا مسجد میں ٹوپیاں پڑی ہوتی، مسجد میں آئے ٹوپی سر پہ رکھ لی اور مسجد سے گئے ٹوپی واپس چھوڑ کے۔ ہماری مسلمانی کا مسجد کے اندر ہی پتہ لگتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے، مسلمان بندہ ہے، باہر تجارت کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے پتہ ہی نہیں لگتا، دگا روڑا ہے، کدھر کا ہے کدھر کا نہیں، کچھ نہیں پتا۔ مومن بندے کے لیے ہر حال میں حکم ہے کہ اس کا کپڑا اس کی شلوار سے، اس کے ٹخنے سے، اس کی شلوار، اس کی تہمت، اس کی چادر، اس کا کپڑا بلند ہو، ہر حال میں، ہر حال میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کپڑا اس کے ٹخنے سے نیچے ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، یہ حصہ کہاں ہے؟ یہ حصہ کہاں ہے؟ آگ میں ہے۔ عمر ابن اب اس کی اہمیت کتنی ہے ذرا غور کیجئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا جب زخمی ہو گئے، ایک نوجوان آپ کی عیادت کے لیے آیا، جب یہ واپس جا رہا تھا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا کی نظر اس کی شلوار پر پڑی، اس کی تہمت پر، کپڑے پر پڑی جو ٹخنے سے نیچے تھا، تو کہا اس کو بلاؤ۔ جب قریب آ گیا تو کہنے لگے اے میرے بھتیجے اپنی شلوار کو اونچا کر، یہ تیرے دل کو بھی پاک رکھے گا، تیرے کپڑے کو بھی پاک رکھے گا۔ کس حال میں ہے عمر ابن خطاب؟ زخمی ہو کر پڑے ہیں، موت کے قریب ہیں، لیکن اس حالت میں بھی کسی کی شلوار ٹخنے سے نیچے کو برداشت نہیں کی۔ اور ہماری کیا حالت ہے؟ اللہ رحم فرمائے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کسی مسلمان نے اپنے شلوار کو ٹخنے سے بلند کیا ہوا ہو، ماننا تو دور کی بات ہے، مذاق کرنے والے کتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ دیکھا ہی مذاق کرتے ہوئے لوگوں کو نہیں، چھوٹے بھائی کی پہن آئے ہو، کپڑے کی بچت شروع کر دی ہے، بکریاں چرانے جا رہے ہو، بارش تو نہیں ہو رہی، تم نے شلوار کیوں ٹانگ لی ہے؟ بجائے یہ کہ اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کریں، جو سنت پہ عمل کر رہے ہیں اس کو طنز اور مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ لوگوں یہ مومن کی شان نہیں ہے، اور رسول کی سنت کا مذاق اڑانا انسان کو کفر کی وادی میں لے جاتا ہے۔ یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، ذرا اس کو دوسری مثال سے سمجھ لو۔ ایک آدمی داڑھی شیو کرتا ہے اور دل میں اس کے یہ ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، اللہ مجھے ہدایت دے، میں سیدھے راستے پر آ جاؤں، یہ گناہ گار ہے۔ ایک آدمی داڑھی والے کے داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، مولوی، ملا، صوفی، بابا، ملوانا، ملوٹا، وڈا داڑھی ہے، داڑھی ہے، چاڑی ہے، سنا ہے یا نہیں سنا؟ اسے داڑھی سے نفرت ہے، اسے داڑھی سے نفرت ہے۔ ایک لڑکی داڑھی سے نفرت کرتی، میں مولوی سے شادی نہیں کرواؤں گی، مینو میرے ورگا ہی چاہیے، دے دے کوئی شے بھی نہ ہوئے۔ اب یہ نفرت جو ہے داڑھی سے، سنت رسول سے جو نفرت ہے، یہ انسان کو کفر کی وادی میں پہنچا دیتی ہے۔ ایک ہے گناہ پر ندامت کا اظہار ہو کہ غلطی کر رہا ہوں یار، گناہ گار ہوں، ایک ہے کہ اس نبی کی سنت سے دشمنی ہو، نفرت ہو، برا لگے داڑھی والا چہرہ۔ جس آدمی کو یاد کر لو، اپنا ایمان پرکھنا ہونا تو اس پہ پرکھ لینا، اللہ ہم سب کو ایماندار بنائے۔ ایک آدمی کو داڑھی والا چہرہ دیکھتے ہی نا متھے تے وٹ پہ جاتا ہے، یہ بندہ اپنا ایمان تلاش کرے، خطرے میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی کی سنتوں سے مذاق کرنا انسان کی بربادی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کوئی عورت، شوہر اس کا باہر چلا جائے
اور اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، اس کا شوہر اسے ٹیلی فون کر کے نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، وہ عورت پھر بھی نماز نہیں پڑھتی، اس کے بارے میں کیا کرے؟ اس عورت کو سمجھائیے کہ بیوی تو نماز پڑھ لے، اس کو 1 دن 2 دن 3 دن کی مہلت دیجئے، قائل کیجئے، دلائل دیجئے، قرآن پاک کی آیات اس کو سنائیے، خط لکھیں، اس میں قرآن پاک کی آیات لکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھیں، بے نماز کا حکم لکھیں۔ یہ ساری کوشش کرنے کے باوجود اگر وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتی، یہ آپ کی بیوی ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ مسلمان ہو، یہ کافر ہے۔ جو بے نماز عورت ہے وہ بے نماز مرد ہے، وہ ایمان سے ایسے نکلا ہوا جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے، اس کا ایمان سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا پچھلے دنوں میں فتویٰ سن رہا تھا، سماحت الشیخ نے فرمایا اگر کسی آدمی نے اس حال میں نکاح کیا کہ وہ خود نمازی تھا، بیوی اس کی بے نماز تھی، بلکہ یہ سوال آیا تھا شیخ کو، سعودی ریڈیو پر شیخ کو یہ سوال آیا تھا جس کو میں نے خود سنا کہ ایک آدمی کا نکاح اس حال میں ہوا کہ خود نمازی تھا، بیوی بے نماز تھی، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اب ہمیں اللہ نے توفیق دی، ہم دونوں نمازی ہو گئے، توبہ طائب ہو گئے، تو سماحت الشیخ نے فرمایا اپنا نکاح دوبارہ کرواؤ، کیونکہ جب تو نے نکاح کیا تو مسلمان تھا، بیوی تیری کافر تھی، نکاح نہیں ہوا۔ تو کتنے خطرناک قضیے میں مبتلا ہیں وہ لوگ جن کی بیوی نماز نہیں پڑھتی اور وہ خود نماز پڑھتے ہیں۔ عورت نماز پڑھتی ہو، خامند نہ پڑھتا ہو، نکاح ختم ہے۔ خامند نماز پڑھتا ہو، عورت نہ پڑھتی ہو، نکاح ختم ہے، یہ مسلمان نہیں، یہ کافرہ ہے، آپ کا اس سے نکاح باقی نہیں ہے۔ نماز میں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت رفعین کرنے کی احادیث موجود ہیں، اور کیا رفعین نہ کرنے کی بھی احادیث موجود ہیں؟ رفعین کرنے کی احادیث رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، 2 رکعت پڑھ کے تیسری کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے، یہ احادیث صحیح بخاری میں موجود ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ بخاری اور مسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی وہ کتاب ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، اور بخاری کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح مسلم ہے۔ ان میں کرنے کی روایات موجود ہیں، کرنے کی جتنی روایات ہیں ساری صحیح ہیں، نہ کرنے کی جو چند روایات آتی ہیں وہ ضعیف ہیں، وہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنتی، وہ صحیح نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین روایات رفعین کرنے کی ہے۔ اس عورت کے بارے میں کیا حکم ہے جو اپنے شوہر کی اجازت کی بنا پر یا شوہر کے منع کرنے کے باوجود اکثر و بیشتر میکے جاتی رہتی ہے؟ چاہے کوئی تقریب ہو، شادی بیاہ ہو، عید ہو، میکے والے عورت کو شے دیتے ہیں کہ ہر بات کے لیے شوہر سے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، ایسے معاملے میں مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت جب بیوی بن جاتی ہے تو اس کا ولی پھر اس کا خامند ہوتا ہے، اور اس عورت پر خامند کی اطاعت کرنا فرض ہے، اس پر خامند کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ دلیل اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے ذمے کام کتنے ہیں؟ فرض نمازیں پڑھے، فرض روزے رکھے، خامند کی اطاعت کرے، عزت کی حفاظت کرے، جنت کے سارے دروازے کھول کے کہا جائے گا جہاں سے مرضی جنت میں چلی جائے۔ فرض نمازیں، فرض روزے، خامند کی اطاعت۔ خامند کی اطاعت صرف ایک مسئلے میں نہیں ہو سکتی، جب خامند گناہ کا کام کہے، جب خامند یہ کہے میرے بھائی سے پردہ نہیں کرنا، اب خامند کی بات نہیں مانی جائے گی۔ خامند یہ کہے اپنے دیور سے پردہ نہیں کرنا، خامند کی بات نہیں مانی جائے گی۔ خامند یہ کہ پارٹی میں میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جاؤ، جیسے میرے دوستوں کی بیوییں فنکشن اٹینڈ کرتی ہیں تم بھی چلا کرو، میری ذرا ناک اونچی ہو جاتی ہے، یہ دیوس اور بے غیرت ہے جو اپنی بیوی کو کسی اور کو دکھا کے سمجھتا ہے کہ میں بڑا مار کا ماریا، اے چوڑے تو تیرے واسطے بنی سی، تو ہو رہا دکھائی پھرنا، یہ اوروں کے لیے نہیں ہے، تیرے لیے۔ تو خامد جب گناہ کا کام کہے اس کی بات نہیں مانی، اس کے علاوہ جائز کام ہو، تیرے گھر بار میں جانا جائز ہے، خامد سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں دیتا اور بیوی جاتی ہے خامد کی نافرمانی کرتی ہے تو ایسی عورت گناہگار ہے۔ بھائی پوچھتا ہے اسماء اللہ الحسنی، اللہ پاک کے جو پیارے پیارے نام ہیں، یہاں بھائی نے 99 نام کا ذکر کیا ہے۔ 99 نام ایک حدیث میں ان کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ نام صرف 99 نہیں ہیں، اللہ عز و جل کے بے شمار نام ہیں۔ ان کو پڑھنے یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے پیارے پیارے نام ہیں، جس نے ان ناموں کو احصا کر لیا. اور اس روایت میں 99 نام ذکر ہوئے ہیں کہ اس روایت میں 99 ناموں کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا اور فرمایا جس نے ان ناموں کا احصا کر لیا دخل الجنہ، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا. اب احصا کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے ان ناموں کو یاد کیجئے، اللہ عز و جل کے ناموں کو یاد کیجئے، احصا کا مطلب. دوسرا مطلب اس کا، ان ناموں کے معانی کو یاد کیجئے. رحمان کا مطلب کیا ہے؟